السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے چاند محرم سے لے کر آج تک، یعنی آج 8ویں چاند تک، ہم آپ کے لیے، غلامان حسین کے لیے، حسین کے جان نثاروں کے لیے یاد شہدائے کربلا کی یہ بابرکت محفل جو منعقد کی گئی ہے، اس میں آج یہ 8واں محرم کا چاند، اور یہ 8واں چاند مخصوص اس عظیم الشان ہستی کے نام سے منسوب ہے جنہیں ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم اور شہدائے کربلا میں جنہوں نے اپنے بہادری کے جلوے دکھائے، یزیدی فوج کو تتر بتر کیا۔ اگر حضرت عباس علمدار اگر وہ پیاسے تھے تو یہ عالم تھا، اگر انہیں پانی مل گیا ہوتا تو یزیدی فوج کے پر کھچے اڑ جاتے۔ یزیدی فوج ویسے بھی ایک پیاسے شیر کے سامنے، جب حضرت عباس علمدار جب میدان میں گھوڑا لے کر جاتے ہیں تب یزیدی فوجوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور اگر پانی مل گیا ہوتا، 3 دن کی بھوک اور پیاس نہ ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا مولا نے، امام علی مقام نے حضرت عباس علمدار کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ اگر جنگ کی اجازت دی ہوتی تو کربلا کا منظر کچھ اور ہوتا۔ اور آج ہم ایسے ایک بہادر سپہ سالار کمانڈر، امام علی مقام کی فوج کے کمانڈر حضرت عباس علمدار قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس کا ذکر کرنے کے لیے اور شہدائے کربلا والوں کی اس پاکیزگی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور آپ تک ہم یہ محفل پہنچا رہے ہیں۔ جتنے بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو میں یہ بتا دوں کہ کچھ ہی چند منٹوں میں ہمارے ساتھ خواجہ غریب نواز عطائے رسول اجمیر شریف سے ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک بہترین خطیب، چشتی فاؤنڈیشن کے صدر صوفی سلمان چشتی صاحب، اور سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک شہر مدینہ شریف سے ہمارے ساتھ جڑیں گے کلندر بابا۔ تو اس محفل کا آغاز کرتے ہوئے میں اس قطعے کے بعد حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا تحفہ پیش کرنے کے لیے میں کسی بھی نعت خواں کو آپ کی نظر کروں گا۔ اس قطع اور حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار توجہ چاہوں گا کہ خدا کی حمد کریں، مصطفیٰ کی بات کریں۔ آج 8واں چاند ہے، اور نہ جانے کیوں حضرت عباس علمدار سے ہمارا یوں تو 72 جانثاروں سے، 72 جانثاروں پہ ہماری جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان، لیکن یہ ایک عظیم شخصیت حضرت عباس علمدار کی شخصیت ایسی ہے، اگر آپ نام ہی لے لیں، صرف نام لینا کافی ہے۔ تو آج میں پورے جوش و خروش کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ توجہ چاہوں گا کہ خدا کی حمد کریں، مصطفیٰ کی بات کریں، خدا کی حمد کریں، مصطفیٰ کی، اور علی کا ذکر کریں، فاطمہ کی بات کریں، علی کا ذکر کریں، فاطمہ کی بات کریں، اور حسن کی جان ہے جو دل حسین بے کس کا، حسن کی جان ہے جو دل حسین بے کس کا، ہم آج ایسے ہی ایک با وفا کی بات کریں، ہم آج ایسے ہی ایک با وفا کی بات کریں۔ اور جب وفا کا نام آتا ہے
تو عباس علمدار کا نام آئے گا. جب شجاعت کا نام آئے گا تو حضرت عباس علمدار کا نام آئے گا. جب دشمنوں پر حملہ کرنے کا نام آئے گا، جب سچائی پہ لڑنے کا نام آئے گا، جب حق کی بات آئے گی، تب حضرت عباس علمدار کا نام آئے گا. میں حمد کے ساتھ اس قطع کے بعد اس حمد کے بعد میں ایک نعتواں کو آپ کی نظر کروں گا جو آپ کے سامنے پیش کریں گے. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک کہ خدا سے عشق محمد سے بندگی مانگو، خدا سے عشق محمد سے بندگی مانگو، علی سے علم و صداقت کی روشنی مانگو، اور بہشت ڈھونڈ لو تم فاطمہ کے قدموں میں، بہشت ڈھونڈ لو تم فاطمہ کے قدموں میں، حسن پاک سے جینے کی سادگی مانگو، اور جھکا لو سر کو شہ کربلا کے قدموں میں. امید بھائی جھکا لو سر کو شہ کربلا کے قدموں میں. بسط خلوص تم آداب زندگی مانگو، بسط خلوص تم آداب زندگی مانگو، اور دیار غوث پہ سر کو جھکا کے قدموں میں، دیار غوث پہ سر کو جھکا کے قدموں میں. اگر ہے مانگنا اے لوگو خوش روی مانگو، اگر ہے مانگنا اے لوگو خوش روی مانگو، اور تمہیں بھی در پہ بلائیں گے خود غریب نواز، تمہیں بھی در پہ بلائیں گے خود غریب نواز. اور یوں کہوں تو چلے گا کہ تمہیں بھی در پہ بلائیں گے میرے آقا محمد مصطفیٰ، اور یوں کہوں تو بھی بہت بہتر رہے گا کہ تمہیں بھی در پہ بلائیں گے شہید کربلا. اٹھاؤ ہاتھ اور روزے کی حاضری مانگو، اٹھاؤ ہاتھ اور روزے کی حاضری مانگو. اور فن عروج تو حاصل ہوا تمہیں لیکن فن عروج تو حاصل ہوا تمہیں لیکن نبی کی خوشنودی عاجز گھڑی گھڑی مانگو، نبی کی خوشنودی عاجز گھڑی گھڑی مانگو. اب گزارش کروں گا ایک بہترین نعت کے اشعار کے لیے جناب عمران سید صاحب کو آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب عمران سید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ. مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، اور نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں. آئیے سماعت کریں. نعت کہنے کا عرفان تھا کس کو؟ نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا. واہ 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 عمران
آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں۔ اور ہم کیا کریں گے حضور کی ثنا خوانی؟ سماعت کرے شاعر کیا کہہ رہا ہے اپنا عقیدے سے۔ لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لہجے یزدان کہاں سے لاؤں، اور میں لہجے یزدان کہاں سے لاؤں، اور منکر ذات محمد کو نہیں مانوں گا، منکر ذات محمد کو نہیں مانوں گا، میں کسی کفر پہ ایمان کہاں سے لاؤں، میں کسی ایمان کہاں سے لاؤں کفر پہ۔ اور آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا، مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں، مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں، مصطفیٰ سا۔ سبحان اللہ۔ عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے۔ آج میں قید سے انکار ہے امت تیری، میں ڈھونڈ کر ممبر پالان کہاں سے لاؤں، ڈھونڈ کر ممبر پالان کہاں سے لاؤں۔ آخری شیخ تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کرو، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کرو، پھر محمد کا نکاح کہاں سے لاؤں، پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی بہترین آیت پاک۔ اب امام علی مقام مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں میں گزارش کروں گا جناب ریاض الدین سید صاحب سے، اس چند اشعار کے بعد توجہ چاہوں گا یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں، مجھے جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں، آج
محفل اس لیے عروج پر ہے کہ آج عباس علمدار سے یہ دن منسوب ہے. ویسے پہلے ہی چاند سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے اشعار، اچھی نعت و منقبت آپ تک پہنچائی جائے، اور 10ویں چاند تک یہ ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ شہدائے کربلا کی وادیوں سے ہم آپ تک اچھے اچھے اشعار پہنچائیں اور اس کی منظر کشی ان اشعار سے آپ تک پہنچے. یہ ہماری کوشش رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس مبارک کام میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے واٹس ایپ پر اور جب لوگ مجھے ملتے ہیں تو بہت ہی فرمائشیں ہوتی ہے کہ بھئی آپ راجو بھائی کو یہ پڑھاؤ، اسواق بھائی کو یہ پڑھاؤ، عمران بھائی کو یہ پڑھاؤ، اور یہ آپ کی ہی فرمائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ویسے ہمارا پروگرام 9:30 سے 11 بجے تک کا روزانہ تھا، لیکن آج سے ہم نے اس پروگرام کو آدھا گھنٹہ بڑھا دیا ہے، اور ہم اب ان تمامی حضرات، یہ تمامی جو نعت خواں ہیں، یہ آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے ہم نے بڑھوتری کی آدھا گھنٹے کی. تو یہ جو 9:30 سے یہ پروگرام 11 بجے تک چلتا تھا وہ انشاءاللہ اب 11:30 بجے تک رہے گا. اب چند اشعار کے بعد مولا علی کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں گے جناب ریاض الدین سید صاحب. توجہ چاہوں گا کہ عباس علی مالک دریا ہیں ابھی تک. عباس علی، اسواق بھائی توجہ چاہوں گا، منتظر بھائی، ولایت بھائی، یہاں پر جتنے بھی نعت خواں بیٹھے ہیں میں ان تمام ہی حضرات کی بہت ہی توجہ چاہوں گا کہ عباس علی مالک دریا ہیں ابھی تک، اور پانی کی بوند بوند پہ قبضہ ہے ابھی تک. عباس علی مالک دریا ہیں ابھی تک، اور پانی کی بوند بوند پہ قبضہ ہے ابھی تک، اور انکار نہیں اس سے کہ بازار وفا میں، انکار نہیں اس سے کہ بازار وفا میں عباس تیرے نام کا سکہ ہے ابھی تک. عباس تیرے نام کا، عباس تیرے نام کا سکہ ہے ابھی تک، اور ہوتا اگر نہ تو وفا مر گئی ہوتی. ہوتا اگر نہ تو وفا مر گئی ہوتی. دنیا میں وفا تجھ سے ہی زندہ ہے ابھی تک. دنیا میں وفا تجھ سے ہی زندہ ہے ابھی تک. اور بہت ہی بہترین اشعار، بہت ہی بڑے اشعار دے رہا ہوں اسفاق صاحب کہ کٹ کر تیرے ہاتھوں نے عطا کی وہ بلندی، کٹ کر تیرے ہاتھوں نے عطا کی وہ بلندی. پرچم خدا کے دین کا اونچا ہے ابھی تک. پرچم خدا کے دین کا، پرچم خدا کے دین کا اونچا ہے ابھی تک. اور غازی تیرے پرچم کے پھریرے کو دیکھ کر، غازی تیرے پرچم کے پھریرے کو دیکھ کر ہر دشمن حسین لرزتا ہے آج تک. ہر دشمن حسین لرزتا ہے آج تک. اب میں گزارش کروں گا جناب ریاض الدین سید صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں بآواز بلند. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روح حیدر سے آواز آئی، روح حیدر سے آواز آئی، واہ میرے بیٹے عباس کیا خوب انداز فداکاری ہے. روح حیدر سے آواز آئی، واہ میرے بیٹے عباس کیا خوب انداز فداکاری ہے. ذمہ داری سے اٹھایا مست تیرے ہاتھوں کو سلام. ذمہ داری سے اٹھایا مست تیرے ہاتھوں کو سلام، ورنہ یہ مشق تو خیبر سے بہت بھاری ہے. جو شخص محفل حیدر میں جا نہیں سکتا،
علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بیٹے اگر اجازت نہیں دے تو، علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دے تو، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ منقبت مولا علی سماعت کیجئے گا۔ عطا ہو۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ پھر سماعت کیجئے گا۔ عطا ہو۔ نکل کر اندھیروں کے نرگے سے ہر جب درے سہ پہ آیا سویرے سویرے، نکل کر اندھیروں کے نرگے سے ہر جب درے سہ پہ آیا سویرے 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 سویرے، تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر بنایا سویرے سویرے، تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر بنایا سویرے سویرے، ملائک نے جس وقت مدح و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدائے علی کی، ملائک نے جس وقت مدح و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدائے علی کی، صدائے علی کی، پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے، پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے۔ شعر سماعت کیجئے گا، کیا شعر ہے؟ عطا ہو عطا ہو۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ حسن اور حسین کے کپڑے جنت سے آتے ہیں، بے شک بے شک، اور درزی بھی کون ہوتا ہے؟ جبرائیل امین۔ ہے مرضی حسنین مرضی خدا کی، ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی، ہے مرضی حسنین مرضی خدا کی، ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی، لبوں پر دعا تھی، لباس جنا لے کے رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے، لباس جنا لے کے رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا
کھٹایا سویرے سویرے. اور مقصد سماعت کیجئے گا. میں ناد علی پڑھ کے سویا تھا سب کو پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو. میں ناد علی پڑھ کے سویا تھا سب کو پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو یہ بات رب کو. سہیل ایک فرشتہ صفات کا میری سہیل ایک فرشتہ صفات کی میری سند لے کے آیا سویرے سویرے. سہیل ایک فرشتہ صفات کی میری سند لے کے آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. السلام علیکم. بہت ہی بہترین کلام، بہت ہی بہترین ترنم. اور جب ترنم کے ساتھ ایک اچھا کلام ہو یا ایک اچھے کلام کے ساتھ ترنم ہو تو اس کا انداز بیاں اور وہ کلام مقبول ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور مولا کی بارگاہ میں. اب میں جو کہتا آپ کی نظر کر رہا ہوں وہ بہت ہی کوئی اگر ہم امام علی مقام یا میرے آقا کی بارگاہ میں یا مولا کی بارگاہ میں اگر ہم کوئی قطع پڑھتے ہیں چاہے وہ پرانا ہو یا نیا ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کچھ قطع ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے کتنی بار ہی پڑھے جائیں لیکن اس قطع کی جو چاہت ہے اس قطع کو لوگ جو چاہتے ہیں اس چاہت کبھی کم نہیں ہوتی اس قطع کی. اور مجھے یہ اس قطع پڑھنے کے لیے 3 روز سے مجھے یہ کہا گیا تھا. کئی بار لوگوں نے کہا کہ امنی صاحب آپ یہ قطع پڑھیے تو بہت ہی مشہور و معروف قطع ہے. توجہ چاہوں گا امید بھائی آپ سے بھی توجہ چاہوں گا کہ سلگتے دست میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے. سلگتے دست میں کئی بار یہ قطع پڑھا گیا. ہزاروں ناظم نے میں اکیلا نظامت کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے میں اکیلا ناظم نے یہ پڑھا ایسا نہیں ہے میں نے بھی کئی بار پڑھا ہے اور کتنے ہی ناظم جو نظامت کرتے ہیں وہ کئی بار پڑھ چکے ہیں. لیکن اس قطع کو آپ تک ویورز تک پہنچانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اتنا بہترین قطع ہے. توجہ چاہوں گا کہ سلگتے دست میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے. سلگتے دست میں یہ آپ کی بھی فرمائش تھی عرفان بھائی جو آج پوری کر رہا ہوں کہ سلگتے دست میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے اور بھگو کر نور کی چادر میں شبنم کو اٹھا لاتے. بھگو کر نور کی چادر میں شبنم کو اٹھا لاتے. اور حسین ابن علی کی تشنگی ایک راز تھی ورنہ حسین ابن علی کی تشنگی ایک راز تھی ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے. فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے. اور ایک فرمائشی کلام کی مجھے کہا گیا ایک فرمائشی کلام جناب اشفاق صاحب سے میں نے انہیں کہا بھی ہے تو وہ تیاری کر لیں انہیں وہ کلام پڑھنا ہے. یہ چند اشعار کے بعد میں آپ کے حوالے کروں گا جناب اشفاق سید صاحب کو کہ سلیقہ چاہیے مقتل میں مسکرانے کا. عرفان بھائی میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ سلیقہ چاہیے مقتل میں مسکرانے کا اور مزہ تبھی تو ہے گردن پہ تیر کھانے کا. مزہ تبھی تو ہے گردن پہ تیر کھانے کا. اور کوئی بھی ہو ابو طالب تیرے گھر آنے کا. کوئی بھی ہو ابو طالب تیرے گھر آنے کا. وہ جانتا ہے ہنر دین کو بچانے کا. وہ جانتا ہے ہنر دین کو بچانے کا. اور ستارہ جیسے ہی اترا سمجھ گئے حیدر. ستارہ جیسے ہی اترا سمجھ گئے حیدر. خدا نے بھیجا ہے رشتہ بڑے گھرانے کا.
خدا نے بھیجا ہے، خدا نے بھیجا ہے رشتہ بڑے گھرانے کا، اور یہ بہت ہی سچی اور اچھی، بہت ہی ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ جھکا دیا ہے درے پنجتن پسر جس نے، جھکا دیا ہے درے پنجتن پسر جس نے، اسی کو حق ہے زمانے میں سر اٹھانے کا، اسی کو حق ہے، اسی کو حق ہے زمانے میں سر اٹھانے کا۔ اور سنا کی نوک پر قرآن پڑھا جو سرور نے، سنا کی نوک پہ قرآن پڑھا جو سرور نے، ارے ستم کو ہو گیا احساس ہار جانے کا، ستم کو ہو گیا احساس ہار جانے کا۔ فرمائشی کلام جناب اشفاق سید صاحب آپ کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی کلام پیش کر رہا ہوں۔ مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا حسین کی شان میں ایک کلام پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک قطع سماعت عطا ہو۔ اسلام بچ گیا ہے ہمارے حسین سے، ہاں بے شک بے شک، اسلام بچ گیا ہے ہمارے حسین سے، کشتی لگی ہے دین کی کنارے حسین سے، کشتی لگی ہے دین کی کنارے حسین سے، احسان یہ عظیم ہے آقا حسین کا، قرآن کے بچے ہیں یہ پار حسین سے، یا حسین یا حسین، قرآن کے بچے ہیں یہ پار حسین سے، یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے، یا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے، واہ سواگ بھائی، یہ کرم مجھے پہ کم حسین کا ہے، نام دل پہ رقم حسین کا ہے، نام دل پہ رقم حسین کا ہے، بہت ہی پیارا مصرع ہے۔ عطا ہو۔ اس کا خوشیاں طواف کرتی ہے، سواگ بھائی واہ، یا حسین یا حسین، اس کا خوشیاں طواف کرتی ہے، جس کے سینے میں غم حسین کا ہے، بے شک حسین کا ہے، جس کے سینے میں غم حسین کا ہے، کوئی محروم رہ نہیں بے شک، سکتا، واہ واہ، بے شک،
کوئی محروم رہ نہیں سکتا، فیض ایسا بہم حسین کا ہے، حسین کا بے شک، بے ہے، شک، بے شک۔ فیض ایسا بہم حسین کا ہے۔ اس مصرے پہ بھی بطور خاص توجہ آپ کی، عطا ہو، عطا ہو۔ دیکھ لو آج بھی زمانے میں، دیکھ لو آج بھی زمانے میں، دیکھ لو آج بھی زمانے میں جو بھی ہے محترم حسین کا ہے، جو بھی ہے محترم حسین کا ہے، بے شک۔ حسین کا یا حسین، یا حسین۔ ہے۔ حاصل کلام سے لبیک یا حسین۔ کتنی حسرت سے بہت اچھا شعر۔ دیکھتا ہے یزید، کلام سن، کلام سن۔ کتنی حسرت سے دیکھتا ہے یزید، ایسا جاہو حشم حسین کا ہے، ایسا جاہو حسم حسین کا ہے۔ اس مصرے پہ بھی بطور خاص صبح دم آج بھی ہے نم دیدہ، صبح دم آج بھی ہے نم دیدہ، صبح دم آج بھی ہے نم دیدہ، جیسے پھولوں میں غم حسین کا ہے، حسین زندہ باد۔ ہے، جیسے پھولوں میں غم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین حسین۔ ہے۔ واہ سواگ بھائی، واہ۔ اس مصرے پہ بطور خاص توجہ، عطا ہو۔ نو کے نیزہ یہ آ رہی تھی صدا، نو کے نیزہ یہ آ رہی تھی صدا، سب سے اونچا علم حسین کا ہے، حسین کا ہے، سب سے اونچا علم حسین کا ہے۔ مقطع کا شعر عطا ہو۔ سب پورے کلام، یہ جو کلام اس کے تمام شعر پڑھنا آپ۔ ہاں پورے شعر پڑھو آپ اس کلام۔ بہت شکریہ جی۔ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ میرے حسین کا ہے، بے شک کا ہے۔ تم جسے
آسمان سمجھتے ہو تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے شامیانہ میرے حسین کا ہے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گھر پرانا میرے حسین کا ہے گھر پرانا میرے حسین کا ہے گھر پرانا میرے اس مصرے پہ بطور خاص توجہ جن پہ اللہ درود پڑھتا ہے جن پہ اللہ درود پڑھتا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے جس نے پھینکا اکھاڑ خیبر کو جس نے پھینکا اکھاڑ خیبر کو ایسا بابا میرے حسین کا ہے ایسا بابا میرے حسین کا ہے جن کی خاطر یہ کائنات بنی جن کی خاطر یہ جن کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے اس مصرے پہ حاجی صاحب آپ کی توجہ میرے گھر میں چراغ جلتا ہے میرے گھر میں چراغ جلتا ہے میرے گھر میں چراغ جلتا ہے آنا جانا میرے حسین کا ہے آنا جانا میرے حسین کا ہے تیر کھا کر جو مسکرانے